اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک کافر سے میری مڈ بھیڑ ہوئی، جب میں نے اسے نیچے گرا لیا، ایک لمحے پہلے تک وہ کافر بھی اسامہ کو مار سکتا تھا، ایک لمحے بعد اسامہ نے اسے نیچے گرا لیا، اور جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ ہم بھی ہوتے یہی کرتے ہیں کہ یار وہ موت کے ڈر سے ہی پڑھ رہا ہے، لیکن حضرت اسامہ تھے نا، نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ، کسی دوسرے بندے نے شکایت نہیں لگائی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے اتنا غم تھا اس بات کا کہ یار مجھ سے کوئی معاملہ مس ہینڈل ہو گیا۔ آپ کے حکمران کہتے ہیں نیت اچھی ہے، کام پورے پیر پاویں، کافر کو مارنے سے اچھا کام کون سا ہو سکتا ہے میدان جنگ میں؟ ویسے نہیں، اللہ نے اپنے بندے کہا ہے جو میدان جنگ میں بہادری دکھاتے ہیں، عام کافروں کو نہیں قتل کرنا۔ نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اس طرح ہوا تھا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب میں تو نے اسے قتل کر دیا جبکہ تو نے خود اپنے کانوں سے سنا وہ کلمہ پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، اوپر سے پڑھا تھا۔ آپ فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ کو تو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ وقت کے غوث کتب ابدال وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، تو میرے گھوڑے کے قدموں سے جو دھول اٹھتی ہے اور گھوڑے کے نتنے میں بیٹھتی ہے ایک ولی تو اس کے برابر نہیں ہے۔ جب ولی بابے بزرگ کشف القبور اور دلوں کے حال جانتے ہیں تو یا رسول اللہ جی میں نے جان لیا تھا نا، پرانی گلاں، پرانے بزرگ، پرانے فرقے، پرانے عقیدے۔ فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کر دے گا؟ اور نبی علیہ السلام اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ اسامہ کو کہا حضور تسی تے آؤ، جو بھی ہیں آپ کی امت سے بچا لیں گے آپ مجھے۔ اور اسامہ کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ میں نے اس دن خواہش کی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور میں آج کلمہ پڑھتا اور اس کلمے کی برکت سے میرے کفر کے وقت کے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ یار ایک شخص اس لیول پہ اتر آیا ہے، ظاہر ہے جب نبی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے کہ تو کیا کرے گا تو پھر آپ کی امید اور کون ہے پھر؟ لیکن اس واقعے سے کتنے مدنی پھول نکلے جو کسی کو ہضم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ ابن زید کی نیت کو نہیں دیکھا، ان کی نیت بری نہیں تھی، عمل کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یار جب ظاہر تمہیں نظر آیا تھا تم دل کا معاملہ چھوڑ دیتے، تم ظاہر کے اوپر عمل کرتے۔ آپ کے علماء آپ ان کے سامنے کلمے پڑھے، آپ کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنید جمشید صاحب نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، بریلوی علماء نے کہا نہیں یہ معافی قبول نہیں ہے، اندرونی مانگی۔ اور وہ ایکٹر اینکر نے جب وہی حرکت کی گستاخانہ اور خلفائے راشدین کے بارے میں بات کی، مجھے تو اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس کے نام کے اندر حسین آتا ہے اور نام حسین ہے اور کرتوت دیکھیں تو اس شخص کی توبہ جو ہے انہی علماء نے قبول کر لی، اور وہ خود کہہ رہا ہے جی میں نے صحیح توبہ کی ہے، اس نے صحیح نہیں کی ہے۔ اور پھر جیو ٹی وی کے اوپر پوری کمپین اس نے چلائی اس کے خلاف، جنید جمشید صاحب کے خلاف۔ ان پہ آپ کو پتہ ہے حملے ہوئے ایئرپورٹ پہ، وہ تو اللہ نے ان کو عزت سے اٹھا لیا ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے پھر کتنے عرصے بعد جو ہے وہ جب جیو کے گاٹے فٹ ہوا وہ بندہ، تو شاہ زیب خان زادہ نے ٹی وی پہ آ کے نہ صرف جیو ٹی وی کی پرانی غلطیوں کی معذرت کی بلکہ اس وقت پرائم منسٹر کو بھی کہا کہ اس کو اپنی جماعت میں نہیں لینا۔ خیر پرائم منسٹر صاحب نے پھر بھی لے لیا، اور حالانکہ ان کی مخالفت کئی لوگوں نے کی بھی تھی۔ بل اس لحاظ سے میں یعنی سلوٹ کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے اپنی غلطی تو مانی نا کہ یار ہم لوگ یہ غلط کمپین چلاتے رہے، لیکن اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا نا وہ تو اب اللہ نے معاف کرنا ہے تو کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا اب کیا معاملہ ہوگا۔ وہ جو کچھ انہوں نے اس طریقے سے کیا، تو خوف خدا کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کبھی اس حدیث کا سہارا نہ لیں کہ انما الاعمال بالنیات،
اس کا تعلق صرف نیک کاموں کے ساتھ ہے کہ نیک کام ہوں گے تو اچھی نیت پہ ثواب ملے گا، اور نیک کاموں میں اگر ریاکاری کی نیت آ گئی، برائی کی نیت آ گئی، تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک سخی، ایک قاری اور ایک شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا ہاں جی سخی صاحب بتاؤ تمہیں میں نے اتنا مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے اتنا کچھ لٹا دیا، اور بلکہ آج کے دور میں تو کہنا چاہیے میں نے مسجد میں نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی، یہ ٹوٹیاں فلاں سیٹ صاحب نے اور فلاں چودھری صاحب نے لگوائی تھی، تو جا کے دیکھ لے، تجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا میرے نام کی نیم پلیٹ لگی مسجد کے باہر۔ یہ آج کے دور میں اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے نیک کہیں، تو کہہ لیا گیا، لوگ تجھے سخی کہیں، کہہ لیا گیا، تو اجر لے لیا نا، میری بارگاہ میں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے جان دے دی اور کیا کرتا، اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تو تجھے کہہ لیا گیا نا، تو دنیا میں اجر مل چکا، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ اور قاری کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو لوگ تیری بڑی تعریف کریں، تو بڑی لوگوں نے تعریف کی ہے، تیرے ناموں کے بڑے بڑے اشتہار اور بینر بھی چھپتے تھے، ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوتی تھیں آج کے دور میں، تو اتنا اجر تو لے بیٹھا ہے نا، اور جو نذرانے تو نے بٹورے اس نام کے اوپر وہ بھی تو بٹور چکا ہے نا، اب ادھر کچھ نہیں تیرے لیے، اوندھا منہ کر کے دوست۔ سر دنیا میں ان تین بڑے کاموں سے اگر کوئی کسی کیل میں کوئی بڑا کام ہے تو مجھے بتا دیں کہ کوئی شخص اپنی جان دے دے، کوئی شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں لٹاتا ہو، اور کوئی شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور لوگوں کو قرآن سکھاتا ہو، اس سے بڑا کوئی کام دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ اور تینوں کی مثال صحیح مسلم میں آئی کہ تینوں کے اعمال اچھے تھے، نیت میں ریاکاری تھی تو برباد ہو گئے۔ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ میں نے بتا دیا۔ تو یہ جو مطلب ہے انما الاعمال بالنیات کے نیک عمل بھی کیے اور نیت اچھی نہیں تھی تو وبال بن جائے گا، نیک عمل کیے نیت اچھی تھی تو ثواب ملے گا۔ برے عمل سر چاہے بری نیت سے کیا اچھی نیت سے کیا، برا عمل برا ہے۔ خدا کے لیے اگر اس قانون کو مان لیا جائے تو دنیا میں ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا اور کہے گا میں نے امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کیا ہے۔ آج تک امت کا بیڑا غرق جس نے کیا ہے، چاہے حکمرانوں میں سے، چاہے علماء کرام میں سے، یا میرے والی لینگویج میں علماء کرائم، علماء سو، مجرم علماء، کرائم انگلش والا، پوری نیک نیتی کے ساتھ ہی انہوں نے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہاں پہ بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں ہونے دیا، کیوں نہیں ہونے دیا؟ انہوں نے کہا بخاری مسلم کا ترجمہ ہو گیا تو ہم نے تو ساروں کو فقہ حنفی پڑھائی ہوئی ہے تو سارے رفع دین شروع کر دیں گے، اور ہو بھی گیا۔ آپ دیکھ لیں 100 سال ہوئے ہیں، اسی کو کہتے ہیں یار دیکھو پہلے تو کوئی رفع دین والا نہیں سی، اچانک اتنے زیادہ آگے نے نیا فتنہ ہے۔ سر نیا فتنہ نہیں ہے، یہ نہیں 100 سالوں میں تو بخاری ترجمہ ہوا ہے نا، یہ 1000 سال پہلے ہوا ہوتا تو تسی آٹے نمک ہوندے، اے ہن بھی دیکھو نمک ہار پگھل رہے ہو ساڑی ویڈیوز کی برکت سے۔ تو آپ ذرا امیجن کریں یہ 1920 میں ترجمہ، اور جس بندے نے ترجمہ کیا نا وہ ایک دیوبندی عالم تھے علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ تعالی، سب سے پہلے تو وہ اہل حدیث ہو گئے ترجمہ کرنے کے بعد۔ تو سر پھر اسی لیے تو کہتے ہیں نا وہ مناقب ابی حنیفہ، ایک دیوبندی مفتی نے کتاب لکھی ہے، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے، ترجمہ نے۔ جب تک ترجمے نہیں ہوئے تھے ہمیں کو پوچھتے ہی نہیں تھا اس حوالے سے۔ اب ترجمے میں لوگ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو اب ان کی کہانیاں نہیں چل رہی ہیں۔ تو سر یہ جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں ہونے دیا، بخاری مسلم کا نہیں ہونے دیا، انہوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہی آپ کا جنازہ نکالا ہے۔ تو یہ ہمیشہ نیتیں ساروں کی نیک ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے حضور وہ اعمال کو دیکھا جائے گا کہ اعمال کیا ہیں۔ اچھی نیت کے ساتھ نیک اعمال ہے تو ثواب، اچھی نیت کے ساتھ برے اعمال ہیں تو وبال، اور بری نیت کے ساتھ اچھے اعمال ہیں تو کوئی ثواب نہیں، اور بری نیت کے ساتھ برے اعمال ہیں تو وہ تو آپ کہہ دیں کہ فی ظلمات، وہ تو اندھیروں میں ہے۔ تو خدا کے لیے کہانیاں کرانی بند کریں، وسیع تر مفاد، اور نیت بڑی اچھی ہے، نیت امت بھگت رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، میری کبھی خواہش نہیں ہے کہ یہ حکومت کسی غلط طریقے سے ختم ہو، 5 سال پورے ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی تو کوئی پرفارمنس دکھائے نا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر جو اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے یہ ایسے سیکھ پا ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے عوامی مسائل ہیں جس پہ پوری قوم چیخ کے آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے
اور اس پہ آپ کے کان پہ جوں تک نہ رینگے اور آپ کا صرف یہ دفاع رہ گیا کہ نیت بڑی اچھی ہے، نیت بڑی اچھی ہے۔ سر نیت کون بھانپ سکتا ہے اچھی ہے بری ہے؟